السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، آج بروز جمعرات 9 ذی الحجہ 1446 ہجری کو دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج کرام میدان عرفات میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ اس موقع پر مسجد نمرہ میں امام حرم شیخ صالح بن حمید نے حج کا خطبہ دیا، جس میں امت مسلمہ کو تقوی، اتحاد اور اللہ کی رضا کی اہمیت پر زور دیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت خاص ہونے جا رہی ہے۔ جو آج حج کا خطبہ دیا گیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اس میں سے کچھ خاص باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائے، شیخ صالح بن حمید نے اپنے خطبے میں فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو بدعت اور غیبت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے بچو اور اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ شیخ صالح بن حمید نے خطبے کے دوران فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان پر ظلم کرنے والوں کے قدم اکھیڑ دے۔ امام حرم نے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اللہ فخر، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کریں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے دور رہیں۔ اللہ نے کہا کہ خیر کا کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہوگی، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان سے بچو، اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ شیخ صالح بن حمید نے امت مسلمہ کو بدعت اور غیبت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کی توحید، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قیامت، جہنم، جنت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے۔ یوم عرفہ کے دن حجاج کرام میدان عرفات میں عبادت میں مشغول ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ یوم عرفہ کی عبادات اور امام حرم کے خطبے نے امت مسلمہ کو تقوی، نیک اعمال اور اللہ کی رضا کی طرف مائل کیا ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے توبہ، استغفار اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس سال 15 لاکھ سے زائد عازمین حج میدان عرفات میں موجود ہیں، جو اس مقدس مقام پر عبادت اور دعا میں مشغول ہیں۔ یہ دن اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ حجاج کرام سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں عبادت کریں گے اور غروب کے وقت میدان عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب و عشاء مزدلفہ میں پہنچ کر ہی ادا کریں گے اور رات وہیں گزاریں گے، اور 10 ذی الحجہ کی صبح کو اول وقت میں نماز فجر ادا کریں گے اور طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے، اور طلوع آفتاب کے بعد جمرات کی رمی کے لیے چلے جائیں گے۔ دوستو، بہت خوبصورت موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جتنے حجاج کرام گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے حج کو قبول فرمائے، ایک ایک ارکان کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔
आप सब लोग आमीन कह दीजिए। दोस्तों, वाज़ेह हो कि हिंदुस्तान के 2025 के हज की तैयारियों में अहम तब्दीलियां सामने आई हैं, जिनमें बच्चों पर पाबंदी, पहली बार हज करने वालों को तरजीह और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। सऊदी हुकूमत ने इस साल हज के दौरान बच्चों के शिरकत पर पाबंदी आयद की है, जिसका मकसद हुज्जाज की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाना है। ये फैसला गुज़िश्ता साल शदीद गर्मी की वजह से होने वाली हलाकतों के पेश नज़र किया गया है। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से हुज्जाज की तादाद को मुनज़्ज़म किया जा सकेगा और उनकी हिफाजत में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा पहली बार हज करने वालों को तरजीह दी जा रही है ताकि वो भी इस मुक़द्दस सफ़र का हिस्सा बन सके। इस इक़दाम से मालदार अफराद के बार बार हज करने की रोकथाम होगी और तरक्की पजीर ममालिक के मुसलमानों को भी इस इबादत का मौका मिलेगा। हज के इंतज़ामात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े एयर कंडीशनर को मस्जिद अल हराम में नस्ब किया है ताकि हुज्जाज को गर्मी से बचाया जा सके। इसके अलावा हुज्जाज की निगरानी के लिए जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और हज बग़ैर इजाज़त की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। सऊदी अरब ने इस साल हज के दौरान हुज्जाज की तादाद को मुनज़्ज़म करने के लिए वीज़ा पॉलिसी में भी तब्दीलियाँ की हैं। 14 ममालिक से आने वाले हुज्जाज के लिए एक बार दाखिले की वीज़ा पॉलिसी मुतारफ़ कराई गई है और हज वीज़े की मुद्दत 6 जुलाई 2025 तक महदूद कर दी गई है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक ये वीडियो देखिए। दारुल उलूम देवबंद के एक सीनियर उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुल आलिया मैदान अरफात में मौजूद हैं और इज्तिमाई दुआ करा रहे हैं। स्क्रीन पर आप ये खूबसूरत मंजर देखिए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश की जाती है। बहुत बेहतरीन लम्हात चल रहे हैं। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। इस वीडियो के कमेंट में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा, इसको शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।